السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 31 جو کہ جازمات المضارع کے بارے میں تھا، حروف جازمات المضارع، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کی مزید پریکٹس کریں گے۔ تو حرف جازمات المضارع ہیں کون کون سے ہیں؟ ان، لم، لما، ول، فل، لی۔ ٹھیک ہے، یہ حروف جازمات المضارع ہیں، اور باقی ہم نے پہلے پڑھے تھے حروف ناصبات المضارع۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان، لن، لکی، اذن، حتی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ان دونوں میں ایک جو ہے وہ کائنڈ آف سیم ہے، جو کہ لی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ لکی میں لی دیکھ رہے ہیں، رائٹ۔ لکی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے 3 ورژن ہو سکتے ہیں، لی بائی اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے، لکی بھی ہو سکتا ہے، اور صرف کئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کے 3 ورژن ہیں، اور جب یہ حروف ناصبات المضارع بنے گا، میننگ جب یہ اس کے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو منصوب کرے گا، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ لام التعلیل ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ریزننگ، ریزن دینا کسی چیز کی۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو ریزننگ دے گا، اور وہ لام التعلیل کہلائے گا، اور وہ حروف یہ جو ہے فعل مضارع کو منصوب کرے گا۔ اب فعل مضارع منصوب جو ہے وہ obvious ہوتا ہے۔ کون کون سے صیغہ میں obvious ہوتا ہے، جس میں ہمیں رائٹ اوے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ منصوب ہوا ہوا ہے؟ Who can tell me quickly؟ ہلو، السلام علیکم۔ جی، جب وہ منصوب ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زبر جو ہے وہ نصب کا سائن، اسم کے اوپر نصب جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ کون سے صیغہ ہوتے ہیں؟ اس طرح میں بتاؤں، جی ہوا، ہیا، جی، ہوا ورژن، ہیا ورژن، ٹھیک ہے، تا ورژن۔ یہ جس کا مائک ذرا شمائلہ آپ ذرا پلیز دیکھ لیں، مائک اگر کسی کا unnecessary لاؤڈ ہے تو اس کو ذرا میوٹ کر دیں۔ ہوا، ہیا، انتا، اور انا، 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 نحن۔ ٹھیک ہے۔ ان کو ہم 5 in our pocket کے حساب سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، رائٹ۔ کون کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل ناصرہ ینصرو ہوتا ہے، تو ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، رائٹ۔ اب یہ سب اس میں کیا کامن ہے ان سارے 5 صیغاز میں؟ کیا چیز کامن ہے اس میں؟ رفع ہے، دمہ ہے۔ ہاں، رفع نہیں بولیں، دمہ ہے، اس کے لاسٹ میں دمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رفع، نصب، جر
کا بزنس جو ہے وہ صرف اسم پہ ختم ہو گیا. اب ہم اسم نہیں کر رہے, اب ہم کیا کر رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فیل کے لاسٹ میں جب آپ دمہ دیکھ رہے ہیں یا وہ کسرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رفع ہے. دمہ دمہ ٹھیک ہے, تو آپ جسٹ یہ کہیں گے کہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ دمہ ہے. اب جب ان 5 صیغاز کے لاسٹ والے پہ دمہ ہوتا ہے تو یہ ویری obvious ہو جاتا ہے جب اس کو ہم منصوب بناتے ہیں. منصوب میں اس کے اوپر فتح آ جائے گا, اور جب ہم مجزوم کریں گے, جب حروف جازمۃ المضارعہ اس پہ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, سکون ہوگا, سکون ہوگا. دیٹس اٹ. تو ان 5 صیغاز کو ریکگنائز کرنا بہت ایزی ہے, لیکن باقی کو فائنڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے. وائے؟ آلریڈی سکون ہوتا ہے, فتح اور منصوب المجزم. اوکے, وٹ ایلس؟ نون ڈراپ ہو جاتے ہیں, نون ڈراپ ہو جاتا ہے. نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈزنٹ میٹر وہ ہم اس کو نصب بنا رہے ہیں یا مجزوم بنا رہے ہیں, جب اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے تو وہ they gonna look like same, right? تو پھر ہم اس کو کیسے ریکگنائز کریں گے اگر وہ سیم ہی لگ رہے ہیں؟ تو how we gonna recognize them؟ سکون آیت کے جزم کانٹیکس کے ساتھ. جی جزم لگا ہوگا بعد میں. جزم اور جزم. یہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ لوگوں نے تو نہیں ٹرانسلیشن پریکٹس کیا؟ ایگزیکٹلی جو اس سے پہلے حرف ہے وہ آپ کو بتائے گا نا کہ یہ اگر حرف جازمۃ المضارع ہے تو obviously وہ جازم ہے, اگر وہاں پہ اس سے پہلے حرف ناصبۃ المضارع ہے تو وہ obviously نصب ہے. سمپل اینڈ ایزی, کامن سینس. آپ لوگ بالکل پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ یہ چیزیں تو, یہ مارکرز تو بالکل آپ کے یعنی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. سو یہ یہاں پہ اب دیکھیں, ہم اس کو یہاں پہ ناصبۃ المضارع کوئی بھی ایک کوئی ہم ان میں سے لے سکتے ہیں. تو یہ اور اس یہ کیا بن جائے گا, فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں کہ لن لگا دیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گی, لن ینصرا, لن تنصرا, لن تنصرا, لن انصرا اینڈ ننصرا. اور اگر میں لن کے بجائے میں آپ کو کہوں اچھا آپ ذرا ان لگا دیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو آپ فوراً اس کو کیا کریں گی, جزم ان کے ساتھ تو ہاں جی, ان ینصر تنصر تنصر انصر اور ننصر. ٹھیک ہے, یہ تو ایزی ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ نون ڈراپس ہو رہے ہیں یہ تھوڑے سے ٹریکی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ڈزنٹ میٹر آپ اس کے ساتھ ان لگا رہی ہیں یا ان لگا رہی ہیں, ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ نون تو اس کا ڈراپ ہو گیا. تو اب اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ این ینصرا جو ہے وہ مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ آپ بتائیں مجھے. اب اگر میں ان آپ کو کہتی ہوں لگانے کو اور اس کے بعد آپ دیکھتی ہیں این ینصرا, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کس قسم کا حرف ہے؟ ان جازمۃ المضارع. تو دیٹس اٹ, آپ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے. مضمون, ہاں ہاں, ٹھیک ہے, نہیں استاد اور اگر سمجھ میں میں آیا الحمدللہ. اور اگر لن لگا دیں تو آپ کیا کہیں لن گے تو آپ؟ ناصبت لوگ ہیں, ناصبت. تو آپ کہیں گے کہ یہ فعل مضارع منصوب ہے یہاں پہ. دیٹس اٹ, سمپل اینڈ ایزی. تو جسٹ ہم نے حرف کو دیکھنا ہے کہ کون سا حرف اس سے پہلے ہے, کیونکہ اس کی شکل اور اس کی جو ریٹن فارم ہے وہ ہمیں سیم نظر آئے گی, کیونکہ ہمیں اس میں نون ڈراپ کرنا ہے دونوں صورتوں میں. اگر ہم اس کو منصوب بنا رہے ہیں تب بھی ہمیں نون ڈراپ کرنا ہے, اور اگر ہم مجزوم بنا رہے ہیں تب بھی اس کو نون ڈراپ کرنا ہے ہمیں. تو جب دونوں صورتوں میں نون ڈراپ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ ٹھیک ہے, آگے والے حرف کو دیکھیں گے, ان ہے کہ لن ہے, پیچھے والے کون سا پیچھے والے جی پیچھے والے, جی ہاں جی, پریسیڈنگ اس سے والے. پہلے حرف کو دیکھیں گے کہ وہ کون سا ہے, کہ وہ حرف ناصبۃ المضارع ہے یا حرف جازمۃ المضارع. سمپل اینڈ ایزی. از دیٹ کلیئر؟ جی
اوکے آئی ہوپ اٹ از کلیئر. اور جب آپ سے لوگوں سے کوشچن پوچھا جائے تو اس کا جواب مجھے ملے گا تو مجھے پتا چلے گا نا کہ ہاں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے. اچھا پھر ہم نے کنڈیشنل سینٹینسز دیکھے تھے لاسٹ ٹائم. کون مجھے بتائے گا کہ ایک کنڈیشنل سینٹینس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں؟ اتنی خاموشی. ٹولس ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہاں جی اس کے ٹولز ہوتے ہیں, ادات الشرط ہوتا ہے, اور وہ کون کون سے ہیں؟ ہم نے صرف 3-4 مینشن کیے تھے, یاد ہیں کون سے تھے؟ اذا ہم اذا کے 2 ہو جاتے ہیں, ادھر پاسٹ ٹینس اور پھر پریزنٹ میں. اس کے بعد آپ کے فا ان بھی ہوتا ہے, یس. من اور ماں. من اور ماں من ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے لو بھی ہوتا ہے ایک. تو فی الحال ان کو یہ یاد رکھنا ہے. اچھا اب یہ جو ٹولز ہوتے ہیں یہ حرف ہوتے ہیں یا اسم ہوتے ہیں؟ اسم بھی ہو سکتا, ایک اسم ہوتا ہے اور ایک حرف بھی ہوتا ہے. ہاں جی یہ اسم بھی ہو سکتے ہیں اور حرف بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ دونوں طرح سے ہوتے ہیں. اب اذا کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ حرف ہے یا اسم ہے؟ اسم. کیوں یہ ہے اسم؟ یہ اسپیشل مضاف نا. ویری گڈ ٹھیک ہے, لیکن ایک اور ریزن بھی دیں مجھے کوئی اور. ظرف زمان. ایگزیکٹلی کیونکہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں وین. اور اگر ہمیں یاد ہو جب ہم مفعول کر رہے تھے, ہم نے مفعول کر لی ہے وے نا, مفعول کیے ہم نے. جی ہاں جی تو مفعول میں جب ہمیں آنسر ملتا ہے وین اینڈ ویئر کا, سو بیسیکلی وہ ظرف زمان اور ظرف مکان ہوتا ہے, رائٹ. اور وہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول فیہ. ٹھیک ہے تو مفعول کیا ہوتے ہیں؟ جس پہ کام پسند کیا جائے. ہاں لیکن کیا ہوتے ہیں وہ؟ حرف ہوتے ہیں, نصب وہ حرف ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسم ہوتے ہیں. تو اس لیے اذا کو آپ اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. ان کیا ہے؟ حرف ہے. من کیا ہے؟ من اور ماں اسم ہے. یہ بھی اسم ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں من ہو ایور. اب ہو ایور کوئی پرسن ہے نا, ٹھیک ہے کسی کوئی پرسن ہوتا ہے, اس لیے یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. لو کا کیا مطلب ہے؟ لو مین یہ بھی ایف اور اس طرح کی میننگ دیتا ہے, یہ حرف کی کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ٹولز آف شرط جو ہوتے ہیں وہ اسم بھی ہو سکتے ہیں یا حرف بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا. یہ ہمیں سب سے پہلے ایک ٹول نظر آئے گا جب ایک شرط شروع ہوگی تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ٹول نظر آئے گا جو شرط سٹارٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سامنے اتنے ساری اگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, اس میں دیکھیں ان تنصر اللہ ینصرکم. اس ایگزامپل کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کیا ٹولز ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کیا کیا انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ہمیں کنڈیشنل سینٹینس میں. جواب ہوگا. پہلے ہی جواب آ جائے گا سوال سے اس کے پہلے. اندر وہ ان کے بعد جو فعل تنصرو ہے اس کا نون ڈراپ ہوا ہے, وہ ہمیں بتائے گا کہ حرف الجازمۃ المضارع ہے. ہاں جی وہ تو بتائے گا, لیکن میں تو انگریڈینٹس آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اور یہ اس کے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں سلائڈ پہ. اس میں شرط ہوگی, پھر اس کے بعد شرط ہوگا, جواب جواب شرط. شرط, فعل شرط اور جواب شرط. ویری گڈ. سب سے پہلے جو ہے وہ ادات الشرط ہوگا. ٹھیک ہے ٹول آئے گا کوئی بھی ان میں سے ہوگا یا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں.
وہ ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ایک فعل ہوگا جو مجزوم ہوگا, رائٹ, اور اس کو ہم کیا کہیں گے, فعل الشرط. تو سب سے پہلے کیا ہے, ادات الشرط ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹول ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, فعل الشرط ہوگا. اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اور فعل الشرط کے لیے کیا کنڈیشن ریکوائرڈ ہے, کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے ایسا ہے کہ, اچھا ان کے بارے میں, ٹولز کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے. ایک تو ہم نے کیا کہا کہ یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. دوسری کیا چیز یاد رکھنی ہے, کہ ان میں سے سب جو ہیں وہ مجزوم نہیں کرتے فعل مضارع کو, کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. فار ایگزامپل لو جو ہے وہ کوئی اس کو ایفیکٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. آئی تھنک ایزا بھی نہیں کرتا, ایزا بھی غیر جازم ہوتا ہے, لیکن ان اور من یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو بھی فعل ہوگا اس کو ہم فعل الشرط کہیں گے. اور یہ ادات الشرط اور فعل الشرط دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں, شرط پارٹ بنا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کنڈیشنل سینٹنس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. کتنے پارٹس ہوتے ہیں, 2 parts. کون کون سے ہوتے ہیں؟ ادات الشرط اور فعل شرط اور فعل الشرط. نہیں, ناٹ ادات الشرط از اور ناٹ جواب شرط. ہاں جی, فعل آپ کہیں گے شرط اور جواب الشرط, شرط اور جواب شرط. شرط اور جواب الشرط, ٹھیک ہے. کتنے پارٹس ہیں کنڈیشنل سینٹنس کے؟ 2 parts. 2. کون کون سے؟ شرط اور جواب شرط. اچھا, اب شرط میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ شرط میں حرف ناصبہ بھی ہو سکتے ہیں اور جازمۃ المضارع. نہیں, آپ جب میں کہوں گی شرط میں کیا چیزیں شامل ہیں, آپ کہیں ادات الشرط ہوگا اور فعل الشرط ہوگا. اچھا, ادات الشرط. اوکے, ٹھیک ہے, ادات الشرط اور فعل الشرط یہ دونوں مل کے کیا بنائیں گے, شرط کا پارٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر سیم اسی طرح سے جواب الشرط ہوگا, اور جواب الشرط میں کیا ہوگا کہ اس میں بھی ہمیں فعل, اگر یہ جو ادات الشرط میں سے کوئی ایسا اسم یا وہ تھا, حرف تھا جو اس کو مجزوم کر رہا تھا, تو وہ اس جواب الشرط میں جو فعل ہوگا اس کو بھی مجزوم کرے گا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ گڈ ایگزامپل ہے یہاں پہ ان. اب ان کیا ہے, جلدی سے بولیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کوئکلی. ان کیا ہے, حرف شرط. ان جو ہے وہ حرف الشرط ہے, ٹھیک ہے. اور تنصرو کو میں کیا کہوں گی, فعل شرط. فعل الشرط. ویری گڈ. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجزوم ہے, یہ مجزوم ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ساکن ہے, نہیں ساکن نہیں, مجھے رائٹ آنسر چاہیے. اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہوا ہے. نون ڈراپ ہوا ہے, جی, ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں گے کہ اس کا نون از ڈراپڈ. سو ان تنصرو نہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ان تنصرو بنائے بیکاز آف ان. تو اب یہ ادات الشرط اور فعل الشرط اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ دا ورڈ اللہ, یہ اس کا مفعول بھی ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بکیٹ ہو گئی, جی, ٹھیک ہے, یہ ایک بکیٹ ہو گئی اور یہ شرط پارٹ ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھیں, ینصر. یہ کیوں ینصر ہے, یہ کیوں ینصرو نہیں ہے, what is the reason? Because of یہ جواب الشرط ہے نا. اور آپ نے جی, کہا کہ because جی جی, آپ نے کہا کہ جب ایک پورا جملہ ہو تو وہ دونوں فعل کو وہ مجزوم کرے گا. ہاں جی, یہ شرط ان اور جو ہے جواب وہ الشرط. ہمیشہ اس کو کہتے ہیں ان جازمۃ المضارع, ٹھیک ہے. جی, ان کو کیا کہیں گے, جازمۃ المضارع. اور یہ صرف ایک فعل کو جازم نہیں کرتا بلکہ دو فعل کو جو ہے نا مجزوم کرتا ہے, شرط والے کو بھی اور جواب الشرط والے کو بھی. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک اور فعل نظر آ رہا ہے جو کہ مجزوم ہے, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بیسیکلی یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. سو ان تنصر اللہ, if you all will help اللہ, ینصرکم, تو پھر کیا ہوگا, then. اب then کیوں میں یہاں پہ then لگا رہی ہوں, یہاں پہ فا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, why ہم then لے کر آ رہے ہیں,
बेसिकली इनकी वजह जवाब से। शर्त। जवाब शर्त की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कॉमा लगा हुआ है। ये कॉमा की क्या रीजन है? यही रीजन है कि यहाँ से अब जवाब शर्त शुरू हो रहा है, ही विल हेल्प यू, यंसुरकुम। और फिर यंसुर को हम कहेंगे कि ये फेलु मुदारे मजूम है, जवाब शर्त है, और ये कुम जो है वो उसका मफूलुन बिही है, ठीक है। जी। ये सारा हमने लास्ट क्लास में किया था। ऐसे हम कैसे मूव करेंगे अगर बार बार हम यही चीजें रिपीट करते रहेंगे? रिकॉर्डिंग का यही तो एक पर्पस है कि आप लोग जो है ना वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुने और मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। उस्तादा रिकॉर्डिंग ये बार आई नहीं हमारे पास, इस बार रिकॉर्डिंग नहीं आई। नहीं तो हम लोग मतलब रिपीट रिकॉर्डिंग नहीं शेयर की मैंने इस दफा। नहीं नहीं, अगर टीचर ने शेयर नहीं की तो आपने पूछा क्यों नहीं? एग्जैक्टली पूछा ही क्या? नहीं पूछे ही क्या, ग्रुप पे पूछे भी गया तो जवाब में ये था कि यूट्यूब पे नहीं डाउनलोड हुआ। शुमाइला मुझे एक मिनट, शुमाइला आप मुझे बताएं, मैंने प्लानिंग ग्रुप में कहीं किया शेयर? नहीं सर जी, इस दफा नहीं की आपने। ओके, आई वाज सो बिजी। लेकिन आप लोग खुदा के लिए इतना कर सकते हैं कि अब वेबसाइट पे जाके वहां पे अपलोड तो हुई भी है ना, तो सब जो है वो नहीं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी वहां पे अपलोड होगी फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू कैन अवेल इट। सर जी मैंने सब्सक्राइब किया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, या मैंने देखा नहीं, मुझे श्योर नहीं। आई एम सॉरी, मैंने इस दफा देखा नहीं है मैंने। ओह माय गुडनेस, मुझे तो लगता है यार मैंने, ओके ये मैं फिर क्लास के बाद चेक करती हूँ। जी ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। आई एम सो सॉरी। ओके, दैट इज माय फॉल्ट। कोई बात नहीं है दूसरा सर। आया था दूसरी क्लास हमारे तो पास लेकिन आप लोगों को कोई एक तो मुझे बता देता ना कि अपलोड नहीं हुई है, मुझे रिमाइंडर चाहिए। अब जरा नेक्स्ट वीक्स में आई एम एक्सट्रीमली बिजी, घर में बहुत कुछ चल रहा है, तो इसलिए आप लोगों को अगर कोई ऐसा मुझसे हो जाए तो मुझे गिव मी अ रिमाइंडर। ठीक है उस्ताद जी, मैं नेक्स्ट टाइम आपको होगा तो रिमाइंड करा दूंगी आप इंशाल्लाह। अपॉलोजाइज ना कि कसूर हमारा है। चलें, जिसका भी अल्लाह ताला जो है ना बस आसानियां कर सबके लिए। सबको ओके चलें, ठीक है, मूविंग ऑन। भैया की हाँ जी, अच्छा ये अब कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गया सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब फिर ये हमने सेकंड हर्फ जाज़िमतुल मुतारिया जो है वो लम है। अब लम के बारे में हमने खास बात पढ़ी थी लास्ट क्लास में, किसी को याद है क्या है वो? ये पास्ट टेंस बना देता है प्रेजेंट को। एग्जैक्टली, आता ये प्रेजेंट टेंस के साथ है लेकिन उसके मीनिंग्स को पास्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा लम युनज़िल बिही सुल्ताना, ही डिड नॉट सेंड डाउन एनी अथॉरिटी। सुल्तान का मतलब होता है अथॉरिटी। he did not send down any authority for it। के लोग जो कह देते हैं कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर देते हैं, कह देते हैं कि अल्लाह ने नाउज़ बिल्ला उसका बेटा है या बेटी है, या एंजल्स को रिलेट कर देते हैं अल्लाह सुब्हान ताला से। तो अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि मैंने तो कोई ऐसी अथॉरिटी उनको नहीं दी, तो व्हाई दे आर डूइंग इट। अब इसमें डिड नॉट यूज हुआ है, इवन दो युनज़िल है, even though it is present tense, लेकिन did not use हुआ है। and that is the reason कि जब भी लम आएगा present tense के साथ, लेकिन उसको meaning दे देगा past tense के। तो this is special about लम। और लम युनज़िलू होना चाहिए था ये, लेकिन लम की वजह से ये मजूम हुआ है। so फेलुन मुदारिउन मजूमुन बिलम, इस तरह से हम इसको कहेंगे। और लम के लिए क्या कहेंगे कि ये हरफु जाजिमातु लिल मुदारिया है। और फिर बिही हमें पता है ये हरफु जार मजरूर फ्रैगमेंट है, तो ये यहाँ पे एमबीएफ बन रही है बिकॉज ये जुमला फेलिया है। और सुल्ताना जो है सुल्तानन मफूलुन बिही हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और जो हरफु जाजिमा है वो है लम्मा।
لما جو ہے وہ ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، دونوں فعل کے ساتھ آئے گا. جب یہ ماضی کے ساتھ آئے گا تو وہ وین کے میننگ دیتا ہے، ماضی کے ساتھ وین کے میننگ دیتا ہے. اور جب مضارع کے ساتھ آئے گا تو not yet، کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے میننگ میں آتا ہے. اگزامپل وَلَمَّا قام عبداللہ. سو لما اور یہ قامہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ماضی. ماضی ہے، رائٹ. تو اس لیے یہ کیا میننگ دے گا، یہ کیا میننگ بنا دے گا لما اس کے؟ when وین. وین دے گا. ٹھیک ہے، یس. وَلَمَّا اینڈ وین قامہ، قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، ہم قیام بھی کہتے ہیں اور جو ہے نا تو یہ سارا اسی سے استقامت بھی بولا جاتا ہے، رائٹ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سر جی آپ کی آواز تھوڑی سی صحیح نہیں آ رہی، اب آواز نہیں آ رہی آپ کی. مادن فائلہ، بولیں نا آپ لوگ. فعل مادن فائلہ ٹیچر آپ کی آواز کٹتی ہوا. رہی ہے. کچھ فاعل سمجھ- ہوا. ہوا. فائلہ ہوا. ٹھیک ہے، اب ہوا ہے تو پھر ہم آؤٹ سائڈ ڈور Outside دیکھ door. سکتے ہیں. تو یہ عبداللہ. عبداللہ یا سو عبداللہ ہی، یہ اضافہ فریگمنٹ. تو یہ بیسیکلی آؤٹ سائڈ ڈور ہے. اسی لیے ہم کہیں گے جب عبداللہ یعنی slave of Allah stood up. When the slave of Allah سبحانہ وتعالی stood up. سو اس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. اور یہ لمحہ جو ہے یہاں پہ ماضی کے ساتھ آیا، اس لیے ہم اس کو وین کے میننگز دے رہے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل ہے ول اینڈ فل. اچھا، اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی ول اینڈ فل میں جو ہم اس کو ول تو کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہاں پہ واو اور یہ فا ہے اس کے ساتھ، جو حرف عطف ہوتے ہیں نا وہی ہے ان کے ساتھ. اور پھر اس کے ساتھ یہ لی ہے، لیکن جب یہ واو اور فا اس کے ساتھ جوائن ہوتا ہے نا تو وہ پھر ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، ہم اس کو ول اور فل بول دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ لی ہے. اور یہ لی ہے، اگر ہم اس کو لی کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے، یہ کون سا جازمۃ المضارع ہے یا ناصبۃ المضارع؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو کنٹیکسٹ سے سکتے پتہ ہیں. چلے گا. ایگزیکٹلی، یہ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فل یستجیبو، بو نہ ہونا چاہیے تھا، رائٹ. تو یہ نون ڈراپ ہوا ہے. تو فل یستجیبو لی ولیؤمنوا بی. So then they should respond to me. انہیں میرے پاس آنا چاہیے، مجھ سے مانگنا چاہیے، مجھ سے میرے رسپونڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں اسی لیے دی ہیں کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ کریں، رائٹ. So then they should respond to me. اب یہاں پہ شوڈ کے میننگ آ رہے ہیں، اور ہم اس کو تاکہ کی میننگ، لام التعلیل کے میننگ بھی لے سکتے ہیں، رائٹ. جب یہ شوڈ کے میننگ دیتا ہے تو یہ اس کو کون سا پھر لیو بولیں گے؟ لام الامر. یس، لام الامر بولیں گے اس کو. اور اگر یہ جو ہے ہم اس کو تاکہ کی میننگ دینا چاہیں لام التعلیل، پھر وہ لام التعلیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیونکہ شوٹ کے میننگ دیے گئے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ لام الامر ہے.
اور لام الامر کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا ہے یا منصوب؟ مجزوم. 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 ٹھیک ہے، تو یہ مجزوم ہوا ہے، یہاں پہ منصوب نہیں ہے. اگر آپ اس کو تاکہ کی میننگ دینا چاہتے ہیں، اگر کانٹیکسٹ میں ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا یہاں پہ تاکہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ منصوب ہوگا. تو یہ دونوں کا ڈفرنس یاد رکھنا ہے. So فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, they should respond to me, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, and they should believe in me. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فل، ہم فا کو دین کے میننگ میں لاتے ہیں نا عطف کو، تو اسی لیے دین. اور یہاں پہ واو جو ہے نا یہ بیسیکلی اینڈ. تو ایکچولی یہ ہے صرف لی، لیکن وہ واو اور فا کے ساتھ مل کے ول اور فال بن گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل، لی یتفقہوا فی الدین. اب اس کو ہم تاکہ کے میننگ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ سب اپنے دین کو، دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ گین کریں. یہ میننگ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے should لگایا ہوا ہے، they should obtain a deep understanding of the religion. تو یہ should کے میننگ بھی دے سکتا ہے. تو اگین کانٹیکسٹ کین ہیلپ us out کہ کون سے میننگ، کون سی ٹرانسلیشن زیادہ سینس بنا رہی ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. سو ہم اس یہاں پہ کیا کہیں گے اسلام کو؟ اگر ہم اس کو should کے میننگ دے رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لام امر ہے. اور اگر تاکہ کے میننگ دے رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ لام تعلیل ہے. So they should obtain a deep understanding of the religion. اب لی یہاں پہ اس کو کیا کہیں گے؟ سوری آپ کی آواز بند ہو گئی. سازا جی آواز آپ کی نہیں آ رہی. اور فی الدین کیا ہوگا؟ ایم بی ایف ہو گیا. ولی ینذروا قومہم. اب یہاں پہ اگین لی آیا اور یہاں پہ یہ جو نون از ڈراپڈ تو وہ مجزوم ہے، رائٹ. ولی ینذروا قومہم. اب اس کو میں ٹرانسلیشن ایسے بھی کر سکتی ہوں کہ انہیں، ان سب کو دین سیکھنا چاہیے تاکہ وہ آگے لوگوں کو جو ہے نا وارن کر سکیں. تو مجھے تو یہاں پہ تاکہ کے میننگز بھی جو ہے نا وہ فائن نظر آ رہے ہیں. تو اس صورت میں ہم اس کو اسلام کو لام تعلیل بھی لے سکتے ہیں، رائٹ. اسکرین کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور ایکسپلین کر رہے ہیں. ریئلی؟ ہاں وہی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي والا اسکرین ہے. ہاں تو میں اسی کے نیچے والی ایکسپلین کر رہی ہوں نا. اس کے نیچے دیکھیں والی یتفقہوا فی الدین ولی ینذروا قومہ. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ لام تعلیل جو ہے اس کے میننگ دے رہا ہے. I mean میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں، لیکن یہاں پہ آپ ٹرانسلیشن میں should دیکھ رہے ہیں، تو بیسیکلی both can make sense. ٹھیک ہے. اور قومہم کیا ہو جائے گا؟ اس کا مفعول بھی، اور یہ اضافہ فریگمنٹ. چلیں اب یہ لائٹ اور لائٹ ٹیسٹ ہم نے لاسٹ ٹائم پریکٹس کر لی تھی. سو موونگ آن. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے، اس کو کرتے ہیں. اِنَّا کا انتظرہم یضلوا عبادک. کس قسم کا سینٹنس ہم دیکھ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں شرط اور جواب شرط ہے،
لیکن ہم اس کے سٹارٹ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جملہ مبتدا جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے. اور باقی سارا پارٹ کیا ہے؟ انتظرہم یضلوا عبادک. یہ ایک بکیٹ ہے یا ڈفرنٹ بکیٹس ہیں؟ ایک بکیٹ. ایک سے لے کر کیوں ایک بکیٹ ہے؟ شرطیہ اور جواب شرطیہ. ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ ایک بکیٹ ہے، شرط اور جواب شرط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انا کا مبتدا ہو گیا اور یہ پوری چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ اس کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، اور پھر اس خبر کو آپ فردر ڈائسیکٹ کریں گی اور پھر آپ کہیں گے کہ ان جو ہے وہ حرف شرط، اور صرف حرف شرط نہیں بلکہ اس کو کہیں گے حرف شرط جازم. کیا مطلب ہے؟ کہ حرف شرط جو جازم کرتا ہے، اور بلکہ جازم فعلینی بھی آگے ایڈ کیا جاتا ہے. فعلینی، وٹ از فعلینی اگر میں بولوں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا دو فعل. ایگزیکٹلی، سو دو فعلوں کو جازم بناتا ہے. ٹھیک ہے، فعلینی. تو یہ ان جو ہے وہ جازمہ حرف شرط، سوری ہاں جی، حرف شرط یا ادات شرط جو بھی آپ کہنا چاہیں، اور اس یہ جازم ہے. پھر تذرہم، کیا کہیں گے تذرہم کو؟ فعل شرط. فعل شرط. اور پھر کیا کہیں گے اس کے ساتھ؟ اب مزید اس کو کہیں گے فعل مضارع. بولیں. مجزوم ٹھیک ہے، پھر ہم کو کیا کہیں گے؟ مفعول به. مفعول به. اور یہ پورا پارٹ کیا بن گیا؟ یہ شرط ہو گیا نا، شرط پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، حرف شرط، فعل شرط اور اس کا مفعول به، یہ پورا مل کے جو ہے وہ شرط پارٹ بنا رہا ہے. اب اس کو نیکسٹ دیکھیں، یضلوا. اب ہمیں دوسرا فعل جو ہے وہ مجزوم نظر آ رہا ہے، تو بیسیکلی یہ ہمارا جواب شرط یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یضلوا عبادک. سو یضلوا اس کو کہیں گے فعل مضارع مجزوم، اور اگین بی ان کی وجہ سے یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فاعلہ کو کیا کہیں گے؟ فاعلہ ہم. ٹھیک ہے، اور عبادہ کا کیا ہے؟ مفعول به. مفعول به، اور یہ ٹوگیدر کیا بنا رہے ہیں؟ جواب یہ اضافہ جواب شرط جواب شرط بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں مل کے فعل اور اس کا مفعول جو ہے وہ مل کے جواب شرط بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا بگ پکچر یا میکرو میپ کیا ہے کہ ہمارے پاس انا کا مبتدا ہے اور پورا جملہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور پھر وہ جملہ جو ہے وہ خبر جو ہے وہ جملہ شرطیہ ہے اور خبر انا ہے. اور پھر ہم اس کو مزید دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک حرف شرط ہے اور فعل شرط ہے، مفعول ہے، اور پھر دوسرے میں بھی جو ہے نا وہ فعل مضارع مجزوم ہے ان کی وجہ سے، اور مفعول ہے، اور وہ ٹوگیدر جواب شرط بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میک سینس؟ یس. اچھا، اب اگر تذر کے بارے میں پوچھوں کہ ذرا مجھے اس کے روٹ لیٹر بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں. واو تو وہ ہے زارا واو. واہ وزر تو ہے واو یہ پتہ ہے بازارا، زر وازارا، اور پھر بازارا سے بن جاتا ہے یازیرو. کون سا باب بنا پھر یہ؟ مضارع.
बाब को या जेरू, ये दराबा यद्रिबू हो जाएगा ना? हाँ जी, सो ये दाराबा यदरिबू बाब बन रहा है, ठीक है। और फिर वहां से यजीरू है। अब इसको मजूम अगर हम बनाएंगे इसमें तो, हाँ इसको मजूम बनाएंगे याजीरू को, तो क्या बन जाएगा? अच्छा, उसके ऊपर फतह वाजारा, वाजारा याजीरू होता है ये सिस्टर ये इरेगुलर वर्ब है ना, मिसाल, तो वो ड्रॉप हो रहा है ना इसके अंदर फर्स्ट वर्ड। ओके, यू नो ये जारा यजूरू नहीं, इंतजरहुम इफ यू लीव देम, हाँ नहीं वाजारा नहीं है, ये है जारा यजूरू। नहीं वो भी नहीं बन रहा। ज़ारा ऊ है ना, ताज़ारू, क्योंकि वो इनकी वजह से जो है वो वाव जो है वो हो गया है। नहीं वो तो रा को वो इफेक्ट कर रहा है ना, ये मजूम बाब मैं इसका देख रही हूँ। अगर हम इसको जारा यजूरू अगर हम देख रहे हैं, इसको जारा यजूरू होता है, तो ज़ारा वाव जो है इसका रूट वर्ड वाव, ज़ारा वाव। ये वाव जब ड्रॉप होगा ना तो वर्ब बन गया यजूरू, जारा यजूरू, हाँ जी। और फिर हमने इसको यज़ारू नहीं होगा? एक मिनट जरा मुझे दें, हाँ जी। अब यहाँ पे सुकून है और यहाँ पे भी सुकून आ गया, तो नहीं, ये फतह क्यों है इसके ऊपर? इंतजर हूँ, यज़ारू नहीं होगा? आप कह रही हैं जारा यजारू, जे के ऊपर फतह नहीं आएगा? यज़ारू, जारा यजारू होना तो ये चाहिए। मुझे जारा यजूरू लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। चलें इसको वाजिरा मैं यजूरू। फिर इसको मैं चेक करती हूँ ये कौन सा बाब बन रहा है। और ये समिया बन जाएगा, वाजिरा यजरू है ये, समिया यस्मो हो जाएगा। यस, वाजी वाजिरा यजरू। यस यस, यू आर राइट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। सो ये वाजिरा बनेगा। ओके, सो ये है वाजिरा एंड याजरू, ठीक है, वाजिरा याजरू। और अब इसको हम जब मजूम बनाएंगे तो ये यजर और अंता वाले में तजर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा बाब बना? वजीरा यजरू सामिया यस्माऊ, ठीक है, सामिया यस्माऊ बाब बनता है ये। ओके, नेक्स्ट वन। टीचर मैं बताऊं? जी। लम तजिदु कातिबन, लम हरफुन अलजाज़िमतुल लिल मुतारे, हरफ नफी है ये, और ये तर्जुमा माजी में करता है और जोरदार नफी का ये मफहूम देता है। तजिदु फ़ेलुन मज़ारुन मज़ूम बिलम फ़ालहु अंतुम सेकंड पर्सन और ये ज़मीर हाज़िर। कातिबन मफ़ूल बिही इसमें मंसूब, और जो है इसका तर्जुमा हुआ ना तुम पाओगे कोई लिखने वाला। पाओगे, अभी तो आप कह रही हैं कि ये पास्ट में करेगा, फिर पाओगे। हाँ, ना तुम पाओ कोई लिखने वाला। हाँ जी, अगर तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले। हाँ, not yet find। हाँ, नहीं हाँ जी, लम ताजिदु। ठीक है टीचर? जी जी जी, ठीक है। नहीं पाया, नहीं, नॉट येट में, नॉट येट आप उसको लम्मा के साथ कंफ्यूज कर रही हैं, तो वो ये लम्मा नहीं है, लम है, तो नॉट येट वाला नहीं आएगा इसमें। इसमें जस्ट आप इसी तरह से कहेंगे कि और तुम अगर
लिखने वाला ना पाओ, ठीक है, तुम्हें लिखने वाला कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिला, तो फिर आगे जो भी कमांड है, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन हो गई। नहीं पाया है ना, हाँ जी, नहीं पाया, हाँ जी, पास्ट टेंस की आप करेंगे। नेक्स्ट वन, बल लम्मा यज़ूकुल अज़ाबी। बल जो है वो जो बात पहले की गई होती है ना, उसको जो है वो निगेट करता है, या तो उस बात को कंफर्म कर रहा होता है या उसको रिजेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बल इसीलिए रादर के मीनिंग में आता है ये। लम्मा, अब लम्मा के साथ देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस है, तो क्या मीनिंग होंगे? नॉट येट, ठीक है, वो जब प्रेजेंट टेंस के साथ आएगा तब आप उसको नॉट येट के मीनिंग में देंगे। लम्मा यज़ूकुल अज़ाबी, सो यज़ूकूना होना चाहिए था, नून यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, और लम्मा कौन सा है, हरफू नासिब या जाजिम? जाजिम। इन लम लम्मा, ठीक है, तो ये जाजिम है, तो इसका मतलब है कि ये इसको मजूम बना रहा है, मंसूब नहीं है, ये मजूम है यहाँ पे। लम्मा यज़ूकुल, और फिर आप इसको भी इराब करोगे, फिल मुदारिउन मजूमुन बिलम्मा, और अज़ाबी। अब अज़ाबी के बारे में मुझे बताएं कि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन जब आप देख रहे हैं, आप है माई पनिशमेंट, तो ये माई कहाँ से आ रहा है? अगर अब यहाँ पे आप अभी या नजर नहीं आ रहा आपको, तो जस्ट अज़ाबी को देख के, मेरा अज़ाब, ये मतलब या था इसके साथ, लेकिन कसरा की वजह से, बी के नीचे कसरा, बा के नीचे, बाकी नीचे। हाँ जी, तो कसरा। ये आप कुरान या। पाक में बहुत सारी प्लेसेस पे देखेंगे, दुआओं में भी देखेंगे, ठीक है, तो लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ अरेबिक यू शुड नो कि ये होना तो चाहिए था अज़ाबी या के साथ, लेकिन क्योंकि कसरा से उसका मकसद फुलफिल हो रहा था, तो इसलिए या को ड्रॉप कर दिया गया, जस्ट अज़ाबी, तो वो उसका बेसिकली मफूल बन रहा है। तो ये होना अज़ाबा था, ठीक है, अज़ाबा था और उसके साथ या मुतकल्लिम था, तो उस या मुतकल्लिम ने उसको कसरा दे दिया, और या खुद जो है ना वो हिडन हो गया, और जस्ट उस कसरा ने उसके पर्पस को फुलफिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है इसके जर होने की, अज़ाब के, तो दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे या ड्रॉप्ड है। और दे हैव नॉट yet tasted my punishment. Okay, सजीबुली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, ब्यूटीफुल आया है ये, और इसको हमने अभी कर भी लिए। तो ये पूरा इकट्ठा था, उसके बाद लअल्लहुम यरशुदून, ये जो है ना लाला, ताकि हम, तुम सब, और लाला के बारे में हमें पता है कि ये क्या है, हरफू नसब है, तो बेसिकली हरफू नसब और उसका इसम मिल के मुब्तदा बना रहे हैं, और यरशुदूना उसकी खबर हो गई, ताकि वो तुम सब जो हैं, ताकि वो सब राइटली गाइडेड हों। सादा ये लास्ट वाला फिर रिपीट करते हैं, अल्लाह हमको जो आपने बताया है, आप बताएं अल्लाह किस किस्म का वो है, हर्फ है? मुझे फौरन भूल गया, इसलिए मैंने आपको कहा रिपीट करेंगे पहले। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लैता, लकिन्ना, लाला जी, ये फाइल नसब देते हैं, यस, हर्फ नसब, हाँ जी, ये हर्फ नसब है, और ये हम जो है उसका इसम है, तो टुगेदर ये जितने भी हर्फ नसब हैं और उनके इसम मिलके क्या बनाते हैं, मुब्तदा बनाते हैं। तो ये मुब्तदा हो गया, और यरशुदूना जो है ना खबर लाला हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई इन्ना या इसकी कोई भी सिस्टर आती है, कौन कौन से सिस्टर्स हैं इन्ना की? सर जी, हमसे पूछना, अन्ना भी, अन्ना
لیتا لاکنہ ہاں جی۔ لعل، یہ سب انا کی سسٹرز ہیں. ان سب کا ایک ہی کام ہے. کیا کام ہے ان کا؟ کہ یہ منصوب بناتے ہیں اپنے بعد. ایگزیکٹلی ان کو ایک اسم ریکوائرڈ ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے. تو انا اور اس کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. پھر انا کو ایک خبر بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ خبر انا کیا ہوتی ہے؟ کون سا رفع ہوتی اسٹیٹس ہوتا ہے؟ ہے، رفع. آلویز رفع ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. تو یہ چیز آپ نے انا کے بارے میں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو لعلہم جو ہے وہ انا اور اس کا اسم مل کے مبتدا بنا رہے ہیں، اور دیٹ اپلائی ٹو آل سسٹرز آف انا. انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ادھر یہ مبتدا بنا رہے ہیں، نہیں چاہیے ہم کو بتائیں گے. آواز سب کو نہیں آ رہی یا کس اب ایک آ کو گئی استاذہ جی، اب آ جی اب گئی. آ گئی ہے واپس. اب بیچ میں کٹ جاتی ہے نا. اوکے. تو یرشدونا جو ہے نا وہ خبر آف لعل ہے بیسیکلی. یہاں پہ خبر لعل. اب کیونکہ یرشدونا کوئی اسم تو نہیں ہے، یہ تو فعل ہے، رائٹ. تو ہم اس کو پھر کیا کہیں گے کہ یہ فی محلی رفع ہے. جب بھی کوئی چیز ہونی چاہیے وہاں پہ رفع، نصب یا جر، لیکن وہ نہ ہو تو پھر ہم کون سی ٹرم یوز کرتے ہیں؟ فی محلی رفع. ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں اگر آواز کٹ رہی تھی. بیسیکلی وٹ آئی سیڈ کہ جب بھی انا یا اس کی کوئی بھی سسٹر آئے گی تو اس کے بعد ہمیں ایک اسم ریکوائرڈ ہوگا جو کہ منصوب ہوگا، اور ایک ہمیں خبر ریکوائرڈ ہوگی جو کہ ہمیشہ رفع ہوگی. تو اب اس ایگزامپل میں دیکھ لیں، لعل جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے یہ حرف نصب ہے. ہم جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا. ٹوگیدر وہ ہمارا مبتدا بنا رہے ہیں. اور یہ اس میں یہ ہم جو ہے نا وہ بیسیکلی اس کا اسم کیا کس کنڈیشن میں ہونا چاہیے، کس اسٹیٹس میں ہونا چاہیے؟ نصب میں. نصب میں ہونا چاہیے. تو یہ بھی بیسیکلی فی محلی نصب ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یرشدونا، اب یہ فعل ہے. فعل ہمیں بتائے گا کہ وہ نصب ہے یا رفع ہے یا جر ہے؟ نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ تو اسم کا بزنس ہے، فعل کا بزنس نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو لیکن خبر آف لعل جو ہے وہ ہمیں کس اسٹیٹس میں چاہیے؟ رفع میں. رفع میں چاہیے. تو ہم کہیں گے یرشدونا یہ خبر لعل ہے، اور یہ کون سے اسٹیٹس میں ہے؟ اس میں فی محلی رفع. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جزاک اللہ استاذہ، جزاک اللہ خیر. تو آپ کہیں گے فی محلی رفع. رفع. ٹھیک ہے. خبر لعل، یہ ٹرم اس کے لیے یوز کریں گے آپ. یہ لعل کی خبر ہے اور فی محلی رفع ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، ٹائم ہمارا ہو جاتا ہے پچھلا ریپیٹ کرنے میں. ہاں اوکے. اب کنڈیشنل سینٹینس آلریڈی ہم نے کر لیا، لیکن اس کو تھوڑا سا اور اچھا سا ریویو کر لیتے ہیں. کنڈیشنل سینٹینس انگلش میں آپ سمجھیں گے کہ یہ if and then اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اگر فرسٹ پارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سو اگر پہلی اسٹیٹمنٹ ہوگی، پہلا کام ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ میں سیکنڈ یا دین والی کنڈیشن آئے گی. جیسے اس کی ایگزامپل، اگر تم محنت کرو گے پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، رائٹ. تو اگر محنت ہوگی تو تب کامیابی آئے گی نا. تو یہ if and then اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کے کمپوننٹس کے بارے میں پڑھا کہ
اس میں سب سے پہلے ایک ٹول آف کنڈیشن ہوگا جس کو ہم عادات و شرط کہیں گے، رائٹ. اور یہ عادات و شرط جو ہیں وہ حرف بھی ہو سکتے ہیں، اسم بھی ہو سکتے ہیں، اور سم آف دیم کیا ہیں اس میں ان ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف و شرط ہے اور یہ دو افعال کو مجزوم بناتا ہے. پھر من بھی ہو سکتا ہے، من کو ہم اسم و شرط کہہ رہے ہیں کیونکہ من جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے whoever، اور whoever is a person، right، تو وہ اسم کی کیٹیگری میں آ جائے گا. یہ بھی دو افعال کو مجزوم بناتا ہے. پھر اذا ہے، اذا کو ہم اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے اگزامپل آپ کو مفعول فیہ کی دی تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ ظرف ہے بیسیکلی. اور یہ غیر جازم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی چینجز نہیں لے کے آتا. اور اذا جو ہے وہ کم ود ماضی، ماضی کے ساتھ آئے گا تو میننگ کس کے کر دے گا؟ فیوچر کے کر دے گا. اس کا اپوزٹ کون تھا جو ابھی آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے؟ لم. لم ٹھیک ہے. لم. لم کیا کر رہا ہے؟ وہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ آ رہا ہے اور میننگز کو پاسٹ میں کر رہا ہے. اذا کیا کرتا ہے؟ ماضی کے ساتھ آئے گا اور اس کو میننگز کو فیوچر کر دے گا، کیونکہ کنڈیشن ہے نا. اگر یہ ہوگا، اب ہم پاسٹ میں تو نہیں کنڈیشن کو کر سکتے نا. کنڈیشنل سینٹینس پاسٹ ٹینس میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، رائٹ. فیوچر میں ہی ہوگا. تو اذا جو ہے وہ ہمیشہ اس کو میننگز کو فیوچر میں کر دے گا. پھر لو بھی ہے ایک، لو کو بھی ہم حرف و شرط کہتے ہیں، اور یہ ریگریٹ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جو ماضی میں ہو گیا، تو اس کو جو ہے نا وہ اس صورت میں آتا ہے لو. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عادات الشرط اور فعل الشرط دونوں مل کے شرط پارٹ، if پارٹ بناتے ہیں. اور پھر جواب الشرط کیا ہوتا ہے کہ یہ سم ٹائم اسٹارٹ وتھ فا اور لام. اگر فا اور لام کے ساتھ اسٹارٹ ہوگا تو پھر تو فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جواب الشرط یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں شاید آگے ایگزامپلس آئیں. لیکن اگر نہ ہو رہا ہو فا یا لام کے ساتھ اسٹارٹ، تو پھر کیا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو if پارٹ ہے وہ ایک سے زیادہ اس کے اندر فیل ہو. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جسٹ سیکنڈ فیل کو فوراً سے پکڑ لینا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جواب شرط ہوتا ہے. وہ شرط کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جہاں سے سینس بن رہی ہو. ٹھیک ہے. وہ سینٹینس جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیں سینس سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا ہاں یہ اس کا جواب آ رہا ہے، رائٹ. تو جب بھی ہمیں جو سینس بن رہی ہو کہ ہاں کو ہم دیکھیں گے وہ وہاں سے جواب شرط شروع ہو رہی ہے. استاذہ جی آپ کی آواز لو کی ایگزامپل یہ ہے، لو زرعت لاحظ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آواز بند ہو گئی. آپ کی آواز جی اب ہاں آگئی ہے. جی میں نے کہا نیٹ کا ایشو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا. جی تھوڑی سی آپ کی آواز میں کریک آ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. یہ جو لاسٹ آپ نے ایکسپلین کیا تھا یہ بالکل پتہ نہیں لگا، اس کو آپ پلیز ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کون سا یہ کون سے پارٹ کو وہاں سے لاسٹ پارٹ جو آپ نے بتایا جواب شرط. جو ہاں جی سیکنڈ سینٹینس بھی شرط کا حصہ ہو سکتا ہے، وہاں سے نہیں پتہ. ہاں جی سیکنڈ فیل. میں یہ بول رہی ہوں کہ یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ اچھا سیکنڈ جو بھی فیل ہے فوراً اس کو جو ہے نا وہ جواب شرط بنا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شرط پارٹ ہے اس کے اندر دو فیل ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کو سینس بن رہی ہو کہ یہاں سے یہ جو ہے نا اس کا جواب آ رہا ہے، کیونکہ وہ بن جائے گی نا
جیسے میں کہوں گی اگر تم جاؤ گی تو پھر میں جاؤں گی، رائٹ؟ تو اگر تم جاؤ گی پھر میں جاؤں گی، رائٹ؟ اب میں جاؤں گی، اب وہاں سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہاں جی یہ یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ مجزوم ہوگا فعل. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جسٹ یہ نہیں دیکھنا کہ ایک ہی فعل یعنی سیکنڈ فعل کو آپ اس کو پکڑ لیں. آئی وش کہ شاید یہاں پہ کوئی ایگزامپل ہو جس میں بیٹر ایکسپلین کر سکوں. تو میرا پوائنٹ یہ جسٹ ابھی فی الحال صرف یہی یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو شرط کے علاوہ نیکسٹ فعل مجزوم نظر آئے تو وہ وہاں سے آپ اس کو سینس بنائیں گے کہ یہ یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. اور سم ٹائمز فا اینڈ لام جو ہے نا وہ جواب الشرط کو سٹارٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل اس میں لو کی میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ، لو زرعت. اب زرعت کے بارے میں مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے، کون کس قسم کا فعل ہے؟ زرع ماضی انت کا فعل ماضٍ فاعلہ انت انت. اچھا اب اس لو نے کچھ کیا اس کو زرعت کا؟ نہیں. کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو غیر جازم کہتے ہیں. یہ حرف ایسا حرف ہے جو اس کو جازم نہیں کرتا، تو اس کو غیر جازم بولیں گے. سو لو زرعت، زرع ہوتا ہے لائک پلانٹ کرنا. زراعت. اگر تم پلانٹ کرو گے، یا جو جیسے اردو میں اگزامپل دی جاتی ہے جو تم بو گے وہی کاٹو گے، رائٹ؟ جی. جو بو گے وہی کاٹو گے. سو بیسیکلی یہ وہی ہے عربک میں. لو زراتا وٹ ایور یو ول پلانٹ، لا حسدتا یو ول ہارویسٹ. سو حسدہ کا مطلب ہوتا ہے یہ سواد کے ساتھ ہے، ناٹ سین کے ساتھ، رائٹ؟ اب دیکھ رہے ہیں حسدہ اینڈ حسودہ، صرف سین اور سواد کا فرق ہے، اور سم ٹائمز تو ہم اس کا ڈیفرینشیٹ کرتے بھی نہیں ہیں. تو دیکھیں کتنے میننگز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. میڈم اس طرح سے بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ اگر تم بوتے تو کاٹتے. نہیں، کیونکہ یہ نہیں. اچھا، اگر تم بوتے تو کاٹتے، تو وہ یہ تو فیوچر ٹینس نہیں ہو جائے گا؟ بویا ہوتا یہ پاسٹ ہے نا، تو اگر تم یہ نے تو پاسٹ ہو جائے گا نا، تو ہاں، پاسٹ میں تو نہیں کنڈیشن ہوتی. ہاں ویسے ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا زیادہ جو سینس بنے گی نا، لائک ہم جو اگر اردو میں کہہ رہے ہیں جو جیسا تم بو گے ویسا کاٹو گے، رائٹ؟ جیسا تم بو گے ویسا ہی کاٹو گے. تو یہ اسی کی بیسکلی یہاں پہ یہ ٹرانسلیشن ہے. سو ہیڈ آئی یہ تو پلان، فیوچر ٹینس ہی ہو گیا نا، اگر تم بو گے تو پھر تم کاٹو گے، یہ تو فیوچر ہو گیا نا. یہ پاسٹ ہے کیونکہ یہ ذرا تا ہے نا، اگر تم نے بویا ہوتا تو پھر تم کاٹتے. ہاں صحیح. had I planted would have harvested. Yeah, you are right. That is making also sense. اور یہاں پہ I mistake ہے، یہاں پہ I کے بجائے you ہونا چاہیے. had you planted، اگر تم نے بویا ہوتا تو تم کاٹتے. لو زراتا لا حسدتا. Yeah, that makes sense. راحت اگر لو کو اگر استعمال کرتے ہیں تو لو اپنے بعد آنے والے فعل کو کیا جو ہے فعل ہے وہ جو ہے اس کو کیا وہ مجزوم نہیں کرتا، اور وہ نصب بھی نہیں دیتا. نہیں جیسے زرا تو ہو اور اس کو لو زرا جو ہے زرا تا ہو جائے نہیں. یہ زراتا یہ کون سا فعل ہے؟ زرا تا یہ ہے زرا تا یہ فعل ہے ماضی. ماضی ہے نا، ہاں. تو ماضی میں چینج آتی ہیں؟ نو. ماضی جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، ماضی کے اندر کبھی بھی چینج نہیں آتی. نہیں یہ لو کے ساتھ اگر ہم یوز کرتے ہیں لو کے ساتھ کہ لو ذرا جو ہے، تو اگر اس کو یوں نہیں کر سکتے کہ لو ذرا
जिस तरह ये ज़रा तू होता लेकिन लव के इस्तेमाल करने के बाद लव ज़रा ता हो गया। ये नहीं गैर नहीं, जाज़िम है ना, मादी ये गैर मादी जाज़िम। में चेंज नहीं आती। ओके माजी में भी नहीं आती ओके, है, ये गैर मादी एज जाज़िम। इट इज रहता है। अगर इसको जरा तू कर दे, लव जरा तू, तो फिर ये होता कि अगर मैंने प्लांट किया होता तो मैं काटता, ठीक है। तो वो तू और ता का वो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन ये लव की वजह से कोई एक तो चेंज नहीं आएगी और दूसरा फेल मादी वैसे ही नहीं चेंज होता, ठीक है। ये जो हम मंसूब और मजूम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, फिर मुदारे में होता है, मादी में नहीं होता। अच्छा ठीक है। सिस्टर एक और क्वेश्चन है, ये लाम जो है, ये लाम ये भी शर्त, जवाब शर्त का पार्ट है लाम? हाँ जी जी, तो इसकी ये मीनिंग? हाँ जी, अभी ये मैंने बताया ना, फा और लाम से स्टार्ट होता है जवाब शर्त, तो ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है वो जवाब शर्त शुरू हो रही है। फिर उसके बाद इज़ा जा रमदानु, जब रमदान, अब यहाँ पे देखें आता है या आएगा, ठीक है। जब भी रमदान आता है फुतिहतिल अब्वाबुल जन्ना, तो जन्ना के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। अब देख रहे हैं इज़ा की वजह से इवन तो जा है पास्ट टेंस है, लेकिन इज़ा की वजह से उसको फ्यूचर के मीनिंग मिलेंगे। जब भी रमदान आता है या आएगा तो जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। फुतिहत, अब फुतिहत मैं क्यों कह रही हूँ खोल दिए जाएंगे? ये वो फातिहा इज़ा की वजह से नहीं, ये क्या है, किस किस्म का फेल है ये? एक तो वो होता है मजहूलिया, का फेल है ये, और ये फू से क्यों स्टार्ट हो रहा है, दमा से क्यों स्टार्ट हो रहा है? पैसिव वॉइस, एग्जैक्टली, इसीलिए तो कह रही हूँ ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कौन खोलता है, बताया गया इसमें? नहीं। तो नाइफ फाइल वो, यानी उसमें जो बेसिकली उसका जो फाइल है वो हिडन रखा गया ना, खोल दिए जाते हैं। कौन खोलता है, वी डोंट नो। कितने मलाइका खोलते हैं, वी डोंट नो, राइट। सो खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से खोल दिए जाते हैं, राइट। कौन खोलता है, वी डोंट नो। तो इसीलिए ये फेलुन मादिन लिल मजहूल है ये। और इसका नाइफ फाइल किधर है? नाइफ फाइल कहाँ है, जल्दी से बोलें। नाइफ फाइल क्या है इसमें? हिया है, हिया है तो है, सिर्फ हिया है नजर आ रहा है। जन्नत अब्वाब नहीं, अब्बाबु अब्वाबु नजर आप लोगों को? आई थिंक फतहा फुतिहत मीन ये हुआ। अब्वाबुल जन्नत फुतिहत होगा probably. अब्वाबुल जन्नती, Object will be the फुतिहत ताबिद सुकून नासिरा, क्या कौन सा सीगा होता है? ताबिद सुकून हिया हिया, क्यों हिया आया है यहाँ पे? जन्नत की वजह से, जन्नत की वजह से नहीं, जन्नत की वजह से तो नहीं आया। अब्वाब जो है वो ब्रोकन प्लूरल है, जज़ाकल्लाह खैर। अब्वाब जो है वो ब्रोकन प्लूरल है, जो हिया कंसीडर होगा, राइट। और इसी वजह से वो फुतिहत उसके लिए यूज हुआ है। सो बेसिकली अब्वाबुल जन्ना ये जो है वो इसका नाइफ फाइल है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब रमदान आता है जन्नत के दरवाजे, तो नाइफ फाइल को हम पहले लेकर आ रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। टीचर ये समझ नहीं आ रही है, आप नाइब फाइल, अच्छा जज़ाकल्लाह। नाइफ फाइल आप लोग भूलते जा रहे हैं सब चीजें, बस मैं
पागलों की उसका तरह लगे तो नहीं नाइब होते। हाँ नहीं उसका नाइब हमारा अभी आज ही सुन रहे हैं हम लोग। फाइल नहीं पढ़ा आपने हम लोग मजहूल ने। नहीं ये किया अभी? आज ही सुना नहीं है, नहीं मजहूल ये मजहूल नहीं पढ़ा है। किया मजहूल नहीं ओह पढ़ा। आई एम सॉरी मैं समझी मजहूल नहीं मजहूल पढ़ पढ़ेंगे। चुके हैं। फाइल है क्या? यो अस्तगफिरुल्लाह ओके आई एम सो सॉरी। आप जहां मैं डांटने लगती हूँ फौरन आप लोग मुझे जो ना बता देते हैं और हाँ कि ये तो हुआ ही नहीं है। चलें ठीक है। अच्छा ये अल्लाह आपको जज़ा दे कि आप माशाल्लाह इतनी क्लासेस लेती हैं कि फिर आप कंफ्यूज हो जाती हैं इसमें। वो मुझे याद ही नहीं है कि किस क्लास हाँ में क्या हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और ताकत दे और हिम्मत दे। आमीन आमीन। ओके अच्छा अब यहाँ पे देखें जरा 5 मिनट्स और देख लेते हैं, इसको खत्म कर लें। इन तजलिस अजलिस, ठीक है। इनको अब मुझे आप लोगों ने ये सारा ब्रेक डाउन देना है। आई एम क्वाइट। एक पर्सन जस्ट शुरू करें और इसको खत्म करें, इसको इराब कर दें। करूँ साजा, ये सिर्फ यही बताना है कि हाँ जी जी। फिर इन हर्फ मजज़ूम नहीं नॉट हरफ मजूम। इन जो है आई थिंक हर्फ शर्त वेरी गुड। हरफु शर्त हर्फ शर्त ओके। है और आगे हरफु शर्त और उसके साथ क्या होगा? उसको हरफु दो शर्त मजज़ूम दे देगा, टू मजज़ूम देगा। हरफु शर्त इसमें शर्त नहीं है, इसमें जाजिमु फेलैनी। अच्छा जी, जाजिमु फेलैनी फ़िलैन ठीक है। जी। इन हरफु हर्फ शर्त शर्त जाजिमु फेलैनी। इन है हर्फ शर्त जाजिमु फ़िलैनी। इन इफ तजलिस तुम बैठोगे, अजलिस मैं भी बैठूंगा। ठीक है। तजलिस ये फेल है और मजारे है। अजलिस भी मजारे होगा। फेलुन मुदारिउन मजजूमुन बी इन की वजह से, इनकी वजह से। अच्छा जी। ठीक फेल है। मजारे मजजूमुन बी इन ओके ठीक है। बा लगाते हैं, जो भी आपने साथ में कहना हो ना उसके साथ आप बा लगाएंगी। बी इन ठीक है, इन की वजह से। इनकी वजह से इन हर्फ शर्त है और तजलिस फेल मजारे मजजूमुन इनकी वजह से बी इन। हाँ जी। और ये टुगेदर क्या बना रहे हैं? शर्त पार्ट ठीक है। और एक सेंटेंस करना है। अजलिस क्या है? अजलिस मैं भी बैठूंगा और इसकी फिर दोबारा आप इसको कहेंगी फेलुन मुदारिउन मजजूमुन बी इन ठीक है। जवाब शर्त हुआ ये। हाँ जी ये जवाब शर्त हो गया। दैट्स इट। क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है। अगर तुम बैठोगे तो मैं बैठूंगा। अच्छा अब जो मैं एग्जांपल दे रही थी ना कि हमने फौरन ही सेकंड को नहीं कह देना कि ये जवाब शर्त है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इन तजलिस, अगर तुम बैठोगे और खाओगे, ठीक है। इन तजलिस अगर तुम बैठोगे और खाओगे के लिए हो जाएगा अकल ताकुल ठीक है। ताकुल। तो अगर तुम बैठोगे और खाओगे, अब ये ताकुल क्या है? इसको कह सकती हूँ मैं ये जवाब शर्त है? नहीं, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे हैं। वो स्टिल शर्त का पार्ट है ठीक है। फिर मैं कहूँ कि अजलिस और जो भी मैं उसके साथ मजीद ऐड करना चाहूंगी तो अब यहाँ पे सेंस बन रही है ना, इवन तो अब ये थर्ड फेल जो है वो मजूम और है। राइट। तो पॉइंट ये है कि जवाब शर्त आपको फाइंड करना होगा कि कहाँ से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। तो जस्ट इसी को रिपीट करूंगी, अगला भी मैं कर दूं। अगला भी मैं कर दूं ताकि टीचर मैं थोड़ी सॉरी मैं इसको जरा क्लियर कर दूं। इन तजलिस व ताकुल फिर आगे क्या आपने कहा था? अजलिस व आकुल। अच्छा ठीक है। अजलिस मैं भी बैठूंगा, व आकुल और मैं भी खाऊंगा।
ओके साथ मैं एक बार फिर रिपीट कर लूं ताकि मेरे दिमाग में पूरा आ जाए. इन हरफ शर्त जाजिम फेलैन तजलिस इज फेल मजारिउन बिअन नो फेलुन मुदारिउन मजजूमुन बिइन ओके फेल मजारिउन मजजूमुन बिइन एंड अगर इसके साथ अगर ताकुल लगा लें तो वो पहला शर्त है. और इफ अजलिस अब ये जवाब शर्त है. फेल मजारिन मजजूमुन सेकंड मजजूमुन बीइन जवाब. और फिर अब इसके साथ में कहेंगे कि अब ये रोल क्या प्ले कर रहा है, ये जवाब शर्त का रोल प्ले कर रहा है. अच्छा ये जवाब शर्त करो. जज़ाकल्लाह खैर. ओके नेक्स्ट वन. इन तदरिबनी अदरिबका. I can try this. Go ahead. In harf shart jazimun feelin and tadribni is a fi'l mudara mazmum bi in fa'iluhu anta fa'iluhu ana. नहीं ता है ना, ana कैसे हो गया? No, sorry, fa'iluhu anta. और नी क्या है यहाँ पे? नी इज अटैच प्रोनाउन है. ये जो है अना है मफूल बिही. मफूलुन बिही यस ठीक है. और टुगेदर इन तदरिबनी ये जो है ये अदातु शर्त एंड फेलुल शर्त. एंड उसका मफूल क्या बना रहे हैं? मफूल बिही जो है नी हुआ ना. हाँ ये सारा मिलके क्या बन रहा है? मैं ये और ये जुमला फेलुल शर्त बन गया बेसिकली. फेलु शर्त नहीं, पूरा शर्त पार्ट बन गया. फेलु पूरा शर्त तो बन एक गया होती है ना. याद है ठीक है. इन हरफु शर्त है, फिर फेलु शर्त है, और फेलु शर्त और उसका मफूल, ये सब मिलके एक बकेट बन रहे हैं. और वो बकेट, उस बकेट का क्या नाम है? शर्त. ठीक है. फिर अब सेकंड बकेट क्या है? जवाबुल शर्त. जवाबुल शर्त फेलु मदारि. इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे. अदरिब फेलु मदारिन मजूमुन फाइलुहु अना अद्रिब. ठीक है. और का क्या हो गया? का इज मफूल बिही हो गया. मफूलुन बिही हो गया. अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर मैं भी मारूंगा. राइट. जवाब शर्त. दैट्स गुड. अब इसको याद रख लें. If you hit me, I will hit you. Then I will hit you. Then I will hit you. Yeah. Interesting, right? Yeah, अच्छा very इसको हमने इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम इसको हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है. इसको छोड़ देते हैं. इन तरहम तुरहम. ठीक है. इन तरहम. अब इन सेम कौन करेगा इसको क्विकली जल्दी से? रेशमा. आदतुल शर्त है. इसको हरफ शर्त जाज़िम के फाइलें तरहम फाइल मुदारिन मजज़ूम बिअन फाइलुहु अंता. अंत नहीं है यहाँ पे. बिइन फाइलुहु अंता. तो ये शर्त सारा मिलाकर शर्त बना रहा है. तुरहम इसका जवाब हो गया और ये पैसिव वॉइस में है. फाइल मुदारिन मजजूम बिइन फाइल होगा इसका. फाइल मजहूल का फाइल होता है. पता नहीं उसका ये वाला टॉपिक. नाइब फाइल होता है. सॉरी. अच्छा अगर नहीं पढ़ा तो ठीक है. नाइब फाइल ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जल्दी. ठीक है. नाइब फाइल होता है उसका. ठीक है. तो उसका नाइब फाइल जो है वो क्या है? अंता. तुम रहम किए जाओगे. ठीक है. अगर तुम रहम करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा. ठीक है. अगर तुम रहम करोगे या तुम मर्सी शो करोगे तो फिर तुम पे मर्सी शो की जाएगी. एक और एग्जांपल इसकी है. मैं यरहम whoever show mercy
یرحم اس کو مرسی شو کی جائے گی، یعنی اس پہ مرسی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ اپنی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور اپنی مرضی کے اندر رکھے، تو پھر ہمیں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رحم شو کرنا چاہیے. سو من یرحم whoever show mercy یرحم اس پہ مرسی کی جائے گی، اس پہ رحم کیا جائے گا. اوکے ناؤ این یجتہد ینجح، اگر وہ اسٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، رائٹ، یہ سارے اس میں آ جاتا ہے. اگر وہ محنت کرے گا ینجح تو وہ کامیاب ہو جائے گا. ما تشرب اشرب، جو تم پیو گے وہی میں پیوں گا. ٹھیک ہے، ما تشرب اشرب. اب اس میں if اور then نہیں آ رہا، ہم یہ نہیں کہیں گے اگر تم پیو گے تو پھر میں پیوں گا، بلکہ آ رہا جو بھی تم پیو گے میں بھی وہی پیوں گا. ما تشرب اشرب، یا اگر تم پیو گے تو میں پیوں گا، ایسے بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک دونوں طرح سے ہو سکتی ہے اس کی ٹرانسلیشن. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایون دو ہمارے پاس اور ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ابھی گڈ ہیں جب تک آپ لوگ مجھے کوئک اور فاسٹ رسپانس نہیں دیں گے نا. I'm not gonna move on. ویسے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسا کریں، اس کو ایز اے ہوم ورک کریں، اور اگر کوئی پرابلم ہوگا تو پھر ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے. اور میں دیکھتی ہوں کہ if we can add something with it. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور میرے خیال سے آپ تھوڑا سا سختی کریں ہم سب پہ، میں سب سے پہلے کہ ہوم ورک آنے چاہیے، اس سے پھر میرے سامنے ذرا آ جائیں آپ لوگ، پھر دیکھیں کہ میں کیسے دور بیٹھ کے میں کیسے کروں. بالکل بتا دیں مجھے، یا بھیج دیں. پاکستان میرا ویسے ہی آنے کا دل کر رہا ہے، میں آ جاتی ہوں. جی آپ امریکہ بھی آ جائیے، ہیوسٹن. ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہم وہاں آ جاتے ہیں. ہم لندن میں بیٹھے ہیں. سختی تو سامنے بیٹھ کے ہی ہو سکتی ہے. ہم کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر. ہاں تو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی آگے ہارڈ ہیں، آسان نہیں ہونے والی اگر پیچھے سے آپ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں تو. ٹھیک ہے، تو اس کو کریں، اور پھر جو پرابلم ہوں گے صرف ہم اس کو دیکھیں گے. اور آئی ول سی کہ میں اس کے ساتھ کچھ اور اگر ایڈ کر سکی نیکسٹ کلاس کے لیے تو وہ کر لیں گے، ادروائز پھر ورنہ ہم اسی کو مزید پریکٹس کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایفرٹ شوڈ بی فرام یور سائڈ. تو ان سب کو جو بھی ایگزامپلس اور جو بھی یہ سب کچھ ہے اس کو اینالائز کریں، ٹرانسلیٹ کریں، اعراب کریں، میک یور سیلف اسٹرانگ ان اٹ. تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اینڈ کر لیتے ہیں اپنے سیشن کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.